آج ہم بات کریں گے خواص خمسہ یعنی کہ 5 سینسز کون کون سے ہیں اور ان سے مراد کیا ہے۔ جو خواص خمسہ ہے، خواص کا مطلب ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں، جن چیزوں سے محسوس کرتے ہیں وہ 5 ہیں۔ خمسہ یعنی 5، وہ یہ جو ہے وہ ہے دیکھنے کی حس، سننے کی حس اور چکھنے کی حس، سونگھنے کی حس اور چھونے کی حس۔ یہ 5 سینسز ہیں یعنی کہ 5 سینسز جن کا ہماری زندگی میں جب سے انسان یعنی کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب سے لے کر مرتے دم تک ان جو 5 چیزوں کا ہماری زندگی میں کیا اہم کردار ہے، ہم اس کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے۔ تو ان کا جو ہے یعنی کہ ان کی تعداد یوں ہے کہ 75% جو ہے انسان دیکھ کر سیکھتا ہے، اور 5% جو ہے وہ انسان سونگھ کر سیکھتا ہے، 3% جو ہے وہ انسان چکھ کر سیکھتا ہے، اور 6% جو ہے انسان چھو کر سیکھتا ہے، اور 11% جو انسان ہے یعنی کہ 11% انسان سن کر سیکھتا ہے۔ یہ 100% پورا ہو یعنی کہ سب سے زیادہ کیا ہے، 75% جو ہے انسان دیکھ کر سیکھتا ہے۔ تو آپ جس طرح جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بچہ سیکھے ہم سے کچھ، تو ہم اس کو بلاتے ہیں۔ بلانے سے کچھ نہیں ہوتا یعنی کہ بلانے سے تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے، مگر آپ کا رویہ اس بچے کے اندر ایسی مثبت جو تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، منفی بھی اور مثبت بھی، جو آپ کریں گے بچہ آپ کو سیکھے گا، اور یعنی کہ آپ کو دیکھے گا اور سیکھے گا۔ یعنی کہ اس کا جو دار و مدار وہ مشاہدے پر ہوگا، جو دیکھے گا وہی کرے گا۔ اگر آپ کا رویہ بچے کے ساتھ ٹھیک ہے تو اچھا ہے، بچہ وہی اپنے اندر جو ہے نا آبزرو کرے گا۔ اگر آپ کا بچے کے ساتھ رویہ اور آپس میں آپ کا رویہ اچھا نہیں ہے، منفی رویہ ہے، تو بچہ ہی جو ہے وہ بھی یعنی کہ آبزرو کرے گا، اپنا جو منفی رویہ ہی آبزرو کرے گا۔ تو اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم بچے کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اسے اچھا یعنی کہ اس کے سامنے جو ہے وہ اچھی باتیں کریں، تاکہ وہ بڑا ہو کر اچھا ہی انسان بنے، نہ کہ اس میں مثبت تبدیلیاں ہوں، نہ کہ منفی۔ تو ہمیں اس چیز کا غور کرنا چاہیے۔ جس طرح جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کی جو ہے جو قوت سماعت ہے یعنی کہ سننے کی جو سماعت ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، سننے کی جو قوت ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو یعنی کہ جو ماں اپنے یعنی کہ جب بچہ جو اس کے ماں کے پیٹ میں ہوگا تو وہ جو اچھی چیزیں کرے گی، اگر نماز پڑھے گی، روشی پڑھے گی، قرآن پڑھے گی، تو اس میں ویسی مثبت ہی تبدیلیاں پیدا ہوں گی۔ اگر جو ماں ہے وہ ٹک ٹاک دیکھے گی تو بچہ ڈانسر بنے گا، اور کیا اشکر سور بنے گا؟ نہیں، ہمیں چاہیے، جو ماں کو چاہیے کہ اب جب بچہ یعنی کہ ماں کے پیٹ میں آ جائے تو اسے چاہیے کہ نمازیں پڑھے، دروشی پڑھے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، تاکہ بچہ جو ہے وہ نیک بنے۔ ایک واقعہ بھی ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قادری سلسلے کے بڑے امام ہیں یعنی کہ ان کے پیر ہیں، وہ ان کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ جب ان کے جو بڑے تھے، ان کے والدین میں سے ان کی جب والدہ تھی، وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، تو ان کی ماں جو تھی 11 یعنی کہ 18 سپاروں کی حافظہ تھی۔ تو جب ان کے جو والد تھے، ان کے بڑے جو رسم بسم اللہ کے لیے، رسم بسم اللہ یہ تھی کہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا جب بچہ ہو جاتا ہے نا، تو تب یہ قاری صاحب کے حوالے کرتے تھے، قاری صاحب کو نہ قرآن پاک پڑھائیں۔ تو ان کے رسم بسم اللہ ہوئی، تو یہ قاری صاحب کے پاس ان کے بڑے لے کے گئے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھی اور 18 سپارے حفظ یعنی کہ زبانی سنا دیے۔ تو قاری صاحب نے کہا کہ بیٹا آگے سناؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، میری ماں جو ہے وہ 18 سپارے کی حافظہ تھی۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں جو تھی نا، وہ اس جو 18 سپاروں کی حافظہ تھی، تو وہ بار بار اس کو پڑھتی، تو میں نے سن کے حفظ کر لیے۔ دیکھیں، انسان جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی قوت سماعت کا عالم یہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ عالم ولی اللہ تھے، یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان میں بہت سی خصوصیات پیدا کی ہوئی تھی پہلے، مگر یہی ہمیں ایک چیز اخذ کرنے کو ملتی ہے کہ وہ جو بیٹا یعنی کہ بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس میں قوت سماعت بہت تیز ہوتی ہے۔ وہ آپ کی باتیں سنتا ہے، آپ دروشی پڑھتی ہیں، آپ جو کوئی نیک عمال کرتی ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، وہ آپ کو سنتا ہے، اور آپ کو یعنی کہ وہ اس کو ہی یعنی کہ بڑا ہو کر اسی کو ہی آبزرو سب کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ بچے کو اس کی تربیت میں، ہم اگر بڑا ہو کہ وہ غلط یعنی کہ ایسی باتیں کرتا ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اس وقت کیا کیا تھا، کیسی حرکتیں یعنی کہ کوئی بات ایسی کی تھی۔ تو بعض کا جب بچے یعنی کہ 6 ماہ کے، 10 ماہ کے، 8 ماہ کے ہوتے ہیں، تو مائیں جو ہوتی ہیں وہ موبائل بچے کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں کہ بچہ جو ہے نا روئے نہیں اور اس کے دھیان میں لگا رہے، اور ہم سے یعنی کہ وہ اپنی ماں اپنے بچوں سے جان چھڑانے کے لیے ان کے موبائل ان کے حوالے کر دیتی ہیں۔ اب دیکھیے یہ بات غلط ہے۔
جو موبائل ہے وہ بچے کی جو اعضاء ہوتے ہیں اس پر بہت ہی منفی جو تبدیلیاں ہیں، منفی اثرات پیدا کرتا ہے. تو اس میں جو اس کی جو آنکھیں یعنی کہ جو دیکھتا ہے تو وہ ڈائریکٹ جو شعائیں ہیں، جو ویوز ہیں موبائل کی، وہ سامنے بچے کی آنکھ میں پڑتی ہیں. تو اس سے نقصان ہوتا ہے. انسان جو آج کل جو ہمارے ہاں بیماریاں پیدا ہوئی ہیں، یعنی کہ آنکھوں کی بیماریاں، یہ زیادہ سے زیادہ جو بڑھ رہی ہیں، بڑھتی ہوئی آنکھوں کی بیماری اسی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے. موبائل کو اتنا اپنی یعنی کہ لائف میں انٹرفیئر نہ کریں کہ آپ اس کے بغیر رہ ہی نہ سکیں. جتنی اس کی اہمیت ہے اپنی موبائل آپ کی زندگی میں، آپ اتنی ہی اس کی اہمیت دیں، ضرورت سے زیادہ نہ بڑھائیں. اور جو بچے ہیں وہ آپ والدین اپنے بچوں کو جو ہے وہ کولڈ ڈرنک اور موبائل سے ہمیشہ دور رکھیں. کولڈ ڈرنک بھی بہت نقصان دہ ہیں. اور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جو کولڈ ڈرنک ہے نا، یعنی کہ جو کوک کی بوتل ہوتی ہے، یہ واش روم میں جو فلیش میں جو تیزاب ڈالتے ہیں نا، اس کے مترادف ہے، یعنی کہ ملتے جلتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ دیکھیں کوک اس طرح بڑے شوق سے پیتے ہیں ابھی کہ یہ بہت ہی جو ہے نا نقصان دہ چیز ہے. ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.